ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد برتن بنان والا انہیں مٹی نو گویا اور ایک برتن بنان دا ارادہ کیتا. اجے مٹی گوئی رہا سی کہ او دی بیگم آ گئی. انہیں آ کے پوچھا بھی اللہ دے بندیا کی کر لگا ہے؟ انہیں آکھیا کہ میں برتن بنا لگا
انہیں آکھا کیڑا برتن؟ انہیں جواب اندر آکھیا کہ میں چلم بنان لگا چلم۔ اچھا او دا کی فائدہ ہے؟ انہیں آکھیا بھی او دا فائدہ یہ ہے کہ چلم میں بناواں گا، چلم اندر اگ دے کوڑے پائے جان گے، پھر وہی چلم حکے تے رکھی جائے گی، حکا پین والا حکا پیوے گا۔ انہیں کو آکھیا پلیا لوکا چلم بنائیں گا، او دے جو کوڑے پین گے، چلم بھی سڑی ہوئی کوڑے بھی سڑے ہوئے، اگوں جڑے حکے تو چلم چڑھے گی وہ بھی سڑے گا، اگوں جڑا بندہ اس حکے دے کش لائے گا وہ بھی سڑے گا، تے تو بجائے چلم دے تو سرائی بنا۔ سرائی دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ مٹی بھی ٹھنڈی تے سرائی بھی ٹھنڈی، وچ پانی پے کا جڑا پانی بھی ٹھنڈا، جڑا بندہ پانی پیوے گا وہ بندہ بھی ٹھنڈا۔ چلم نے ہر پاسے آگی لانی ہے تے سرائی نے ہر پاسے ٹھنڈی پانی ہے، تو چلم نہیں تو سرائی بنا۔ انہیں آکھیا بھی گل تو تیری بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے پھر آپاں سرائی بنانے ہیں۔ انہیں سرائی بنانی شروع کر دیتی تے سرائی زبان حال نڑ بول پئی، تے برتن بنان والے دی بیگم نو کہیں دیئے میں تیرا شکریہ ادا کراں تے کیویں کراں، کیونکہ تو گل کیتی تیری گل نال ایدا ذہن بدل گیا، ایدا ذہن بدل گیا، میری دنیا بدل گئی۔ جڑا بندہ کسی چیز نو بنان والا ہوتا ہے نا، موجود ہوتا ہے، اگر او دا ذہن بدل جائے نا تے او دے تو اگے بن والیاں ساریاں چیزاں دے مقدر ہی بدل جاتے ہیں۔ جڑا ساڈا معاشرہ ہے نا، اس معاشرے نو پالن والی ذات تے اللہ دیئے دے اندر کوئی شک نہیں، لیکن معاشرے نو بنان والی ذات عورت دی، پالن والا اللہ ہی، لیکن معاشرہ بنان دی عورت ہے، کیونکہ معاشرے دے اندر آن والا ہر بندہ پہلے ماں دی گود جو ہو کے تے پھر ہوتا ہے، تے ماں دی گود وچوں تراشیا جاندہ ہے۔ گود ماں دی یہ درسگاہ پہلی، یہ تو زندگی دا نصب العین بندا، ماں دی گود وچوں تربیت لب دی۔ اگر معاشرہ بدلنا ہے تو پھر معاشرہ بنان والی دے ذہن نو بدل لو۔ اے جڑا دور گزرے آئے نا، اس دور اندر معاشرے نو بدلن واسطے معاشرے دی تربیت کرن والی عورت دے ذہن نو بدلنا بڑا ضروری ہے۔ عورت دا ذہن بدل لو، معاشرہ خود بخود بدل جائے گا۔ آج دیاں عورتاں نو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ذہن بدلن، تے ذہن بدلے گا کیویں؟ فیس بک نال، ٹک ٹاک نال، گھنٹے دو گھنٹے دیاں فلماں نال نہیں۔ عورت دا ذہن بدلن واسطے سانو عورت دی ڈائریکشن بدلنی پے گی، او دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ فلماں نہ چلن، بلکہ دیاں اکھاں تو دے دماغ وچ جدوں بھی چلن تے خواتین اہل بیت دے تذکرے چلن، انہاں عورتاں دے تذکرے چلن جنہاں نو اللہ نے زمانے دیاں بہترین عورتاں قرار دیتا۔ اگر انہاں عورتاں دی تربیت اور انہاں عورتاں والا ذہن انہاں دا بن جائے نا تے معاشرہ خود بخود بدل جائے۔ بس اس سے غرض و غایت دے تحت
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان سلیکٹ کیا میں نے خواتین اہل بیت کہ ساڑیاں آن والیاں ماما بھیناں نوں بھی پتہ لگے تے تانوں بھی پتہ لگے کہ اہل بیت دی خواتین دا کردار کی، تاکہ اج دیاں عورتاں بھی اپنا کردار اس طرح بنا لین۔ آج کا خطبہ جمعہ بڑا اہم ہے آپ کے لیے بھی اور آنے والی ماؤں بہنوں کے لیے، اس تے ذرا غور رکھنا، توجہ رکھنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ پاک نے آل بیت دی عظمت دا تذکرہ، آل بیت دی شان دا تذکرہ، مسئلہ تطہیر دا تذکرہ اللہ پاک نے نبی پاک دیاں بیویاں تو شروع کیتا تاکہ کائنات دے لوگانوں پتہ چل جائے جدوں بھی اللہ دے پیغمبر دے آل بیت دا ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلا اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہوئے گا۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، فرمایا اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈی عظمت عام عورتاں دی طرح نہیں، تہاڈا رتبہ عام عورتاں دی طرح نہیں۔ پھر کی مقام اللہ دے نبی دیاں بیویاں دا؟ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کائنات دے لوگوں جنیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے عقد اطہر دے اندر آ گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے گھر دی زینت بن گئیاں، جنیاں میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بن گئیاں، او کائنات والیو جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں، او مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں نبی دیاں بیویاں نے او مومنہ دیاں ماما نے سیدہ خدیجہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ سودا میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ حفصہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام حبیبہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ ام سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ میمونہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے سیدہ زینب میری تیری ماں لگ دیئے جیڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں تے جنت دیاں رانیاں بن گئیاں نے اللہ اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جگ دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن جو ویکھا مومنہ دیاں ماواں نے مومنہ دیاں ماواں نے نر جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑیاں اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے ساڈیاں کی لگ دیاں نے بولو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا میرے پیغمبر دی سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد ہے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات دی وقار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے اجازت فرمایا ہے سب تو پہلا عورتاں دے وچوں میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے تے ماں خدیجہ نے پڑھیا ہے سب تو پہلا میرے نبی دی نبوت ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے تے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتا ہے اور حضرات دی وقار نبی کریم علیہ السلام دے نال بڑے بڑے غم برداشت کیتے بڑے بڑے دکھ برداشت کیتے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال قید کٹی میرے پیغمبر دے نال بھوکاں برداشت کیتیاں پیاساں برداشت کیتیاں لوکاں دے دکھ ماں خدیجہ نے برداشت کیتے سیدہ خدیجہ دیاں وفاواں اللہ دے نبی ساری زندگی بلا نہیں سکے ایک دن میرے نبی گھر بیٹھے ہوئے نے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا من بالباب کون دروازہ کھٹکھٹان والا اگو آواز آئی میں حالا ہاں تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ اے جڑی عورت دی آواز ہے اے تے میری خدیجہ نال ملدی جلدی آواز ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ حالا سیدہ خدیجہ دی ویسے بھی سکی بہن لگ دی ہے نا تے ماں اشارت کر دیاں نے محبوب تسی ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو ہر ویلے خدیجہ دا نام لیندے رہندے ہو اللہ پاک نے تانوں اور بھی بیویاں عطا فرمائیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑے دکھ
میرے نال خدیجہ نے ویکھے نے وہ دکھ کسی اور نے نہیں ویکھے جڑیاں بابا ماں میرے نال خدیجہ نے کیتیاں نے وہ کوئی اور نہیں کر سکدا محبوبہ ذرا دسو تے زینا فرمایا جدو لوگ مکے دے مینوں گاڑیاں کڈ دے سن خدیجہ مینوں دعاواں دیا کردی سی جدو لوگ مینوں برا بھلا کیا کردے سن خدیجہ پیار کریا کردی سی خدیجہ محبت کریا کردی سی عائشہ میں سارا دن اللہ دا دین سنانا سارا دن نبی پاک نے اللہ دے دین دیاں تبلیغاں کردیاں فرمایا جدو میں شام نو گھر آنا میرے پتھاں تے جناب پتھراں دے نشان پہ ہونے خدیجہ نے میرے خطاں نو پکڑ کے محبت دا پوسا دے دینا رب میرے زخماں نو ٹھیک کر دیندا خدیجہ عورت جن نے میرے زخماں دے اتے محبت دیاں پٹیاں کیتیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ناڑے عائشہ اللہ پاک نے مینوں اولاد بھی تے خدیجہ تو عطا کیتی ہے زینب اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی رقیہ اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی ام کلثوم اللہ نے مینوں خدیجہ تو دتی فاطمہ اللہ پاک نے مینوں خدیجہ دے بطن چو عطا فرمائی اللہ پاک نے مینوں بیٹے بھی خدیجہ دے بطن چو دیتے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن نام نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے تے سیدہ خدیجہ برتن دے اندر کو کھان دی شے میرے نبی واسطے لے کے آندیاں پیاں نے ہجے جناب ماں خدیجہ میرے نبی دے قریب نہیں آئیاں آسمانہ تو جبریل آ گئے عرض کر دینے محبوب انہیں تھوڑی دیر تک خدیجہ تواڈے کول آ رہی ہے برتن دے اندر کوئی چیز لے کے آ رہی ہے مینوں اللہ پاک نے آسمانہ تو پیغام دے کے کلایا ہے جدو خدیجہ تواڈے کول آ جائے نا خدیجہ نو میں جبریل دا بھی سلام کہہ دینا تے رب کریم دا بھی سلام کہہ دینا اللہ اللہ میں قربان جاواں خدیجہ عورت ہے کہ جنوں آسمانہ تو اللہ پاک نے سلام بھیجیا ہے اور مسند احمد اندر آندا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماں خدیجہ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی پوجا نہیں کی ماں خدیجہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جس کو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں نے طاہرہ لقب دیا تھا یہ عورت پاک عورت ہے یہ عورت نفیسہ عورت ہے یہ عورت پاکیزہ عورت ہے ابھی تو اللہ کے پیغمبر نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا لوگ کا عہدہ کہہ دیتا خدیجہ طاہرہ ہے خدیجہ پاکیزہ ہے خدیجہ منزہ ہے خدیجہ مبرہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ تے ماں خدیجہ نے زمانہ جاہلیت دے اندر بھی کدی کسے بت اگے سجدہ نہیں کیتا نہ لات اگے نہ منات اگے نہ عزا اگے نہ حبل اگے کسی اگے سجدہ نہیں کیتا تے جدو کلمہ پڑھ لیا میرے پیغمبر دا لا الہ الا اللہ پھر تے عقیدہ پکا بن گیا سر کٹ سکدا ہے پر غیر اگے جھک سکدا نہیں جھک سکدا آج لوگ سانو کہندے نے او تسی مداراں تے سجدے نہیں کر دے تسی قبراں تے سجدے نہیں کر دے اوے اسی کیوں سجدے کریے اسی ماں خدیجہ دے پتراں ماں خدیجہ کول بھی عقیدہ توحید سی آج ماں خدیجہ دے بیٹیاں کول بھی عقیدہ توحید موجود ہے ساڈا عقیدہ ہے گردن کٹ سکتی ہے پر غیر کے جھک سکتی اللہ اللہ میں قربان جاواں جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں بڑی پیاری گل ہے جے تے اللہ جے انج آکھیا کرو اللہ دی ذات نہیں جاکھیا کرو جے تیرا در چھڑ کے میں غیراں دے در جاواں میرے اللہ سونے لجپال میں اس دن مر جاواں میرے
میرے اللہ سنے لجپال میں اس دن مر جاواں لوکاں دیاں لکھ ہن 18 لوکاں دیاں لکھ ہن 18 ساڈی ٹھار مدینے نال نہ لے کے میں ٹھر جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ خدیجہ جدو دنیا تو گئیاں نا میرے نبی نے اس سال دا نام ہی عام الحزن رکھ دیتا یہ غم کا سال ہے یہ وہ سال ہے جس سال میں خدیجہ مجھے داغ مفارقت دے گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نبی دی ایک اور بیوی گئے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ طیبہ اندلیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرات ذی وقار عائشہ ہو عظیم عورت جنہیں جناب بڑے مسائل امت نو دیتے عائشہ صدیقہ اللہ دے قرآن دیاں حافظہ سن رب دے قرآن دیاں حافظہ عائشہ صدیقہ میری ماں بہنوں سیدہ خدیجہ دی زندگی تو سانو سبق ملیا خامد دا گلہ نہیں کرنا چاہیے ہر حال اندر خامد دا صاحب دینا چاہیے تے عائشہ دی سیرت سن لانا عائشہ دی سیرت دے بے سیدہ عائشہ نے تھوڑی جمر اندر رب دے قرآن حفظ کر لیا اللہ دے قرآن یاد کر لیا جدو نبی پاک دنیا تو کہنے نا سیدہ عائشہ دی عمر 18 سال ہے 18 سالہ دی عمر دی اندر سیدہ عائشہ رب دے قرآن دیاں حافظ بھی سن 2210 حدیثاں زبانی یاد سن عائشہ لو کائنات دے لوگو عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے اللہ دے نبی غیب نہیں جان دے عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے معراج دی رات نبی پاک نے اللہ پاک نو نہیں دیکھیا عائشہ صدیقہ عورت جن امت نو مسئلہ دسیا ہے حید دے دن بھی اندر عورت اپنے خامد دی خدمت کر سکتی ہے اپنے خامد دا کھانا بھی پکا سکتی ہے عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے غسل جنابت دا انداز امت نو دسیا ہے عائشہ صدیقہ عورت جس عورت نے امت نو دسیا ہے نکاح دے پہلے بڑے طریقے سن ایک طریقہ جاری رہا باقی سارے طریقے ختم کر دیتے عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے امت نے مسئلہ دسیا ہے تیمم دا مسئلہ آیا ہے عائشہ صدیقہ دی برکت نہ لایا ہے رب دے قرآن دی 18 تلتیاں نے عائشہ صدیقہ دی برات لئی اتریاں نے کائنات دے لوگوں عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے سانو بڑے بڑے مسئلیاں تو آگاہ کیتا ہے عائشہ صدیقہ عظیم عورت جس عورت نے مسئلہ دسیا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار اللہ پاک نے بنایا ہے تے ماں فاطمہ نو بنایا ہے یہ مسئلہ کنے دسیا ہے یہ سیدہ عائشہ نے دسیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں پر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ میرے کول جبریل آیا ہے پر جبریل آ کے کہندا ہے محبوب عائشہ نو میرا سلام کہہ دینا نوریاں دا سردار عائشہ صدیقہ نو سلام پیش کردا ہے اللہ اللہ او کی شان دساں امی عائشہ شادہ او کی شان دساں امی اے شادہ جد شان دے وچ قرآن آیا جد
در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا ایتے بیٹی پاک صدیق دیے اید شوکر نبی سوارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو بارے نے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ اللہ میں قربان جاوا معاشہ دی سیرت تو سبق ملیا میری ماں بہنوں فیملی میگزین نہ پڑھیا کرو بلکہ قرآن پڑھیا کرو زبانی دوڑے مائے نہ یاد کریا کرو بلکہ نبی پاک دیاں حدیثاں یاد کریا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ اگے میرے نبی دی کو اور بیوی ہے جنہ دا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی جناب بیٹی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرات ذی وقار سیدہ حفصہ و دی مارتنا طبقات ابن سعد اندر لکھی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دے اندر ایک ہفتے دے 3 روزے کدی نہیں سی چھڑے ہر ہفتے دے اندر 3 روزے رکھیا کر دیا سن حتیٰ کہ فوت ہو گئیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں لیکن ہر ہفتے دے 3 روزے ہمیشہ رکھ دیا رہیاں آج میریاں ماما بہنا کدو روزہ رکھ دیا نے اللہ جان دے نفلی روزے رکھنے تے دور دی گالے وچاریاں تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھ دی کی خیال بیبیاں کولو تے چپ دا روزہ بھی نہیں رکھیا جاندہ او کی مثال بنی ہوئی ہے کسی نے آکھا کہ جھوٹ مارو بڑا سارا ہونا آکھا بھی بڑا سارا جھوٹ ہے وہ بھی 2 بیبیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں اس تو بڑا جھوٹ کیڑا ہو سکتا ہے اور میریو ماں بہنوں جب بیٹھو تو آپس میں ایک دوسرے کا گلہ نہ کیا کرو جب بیٹھو تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیونکہ یہ کام عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اپنی ماں سیدہ حفصہ کی سنت پر عمل کرو نفلی روزہ بھی رکھیا کرو تے چوپدہ روزہ بھی رکھ لیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا درا میرے پیغمبر دی ایک اور بیوی ہے جدا نام سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون ام حبیبہ ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ دے نبی نالے اینا پیار ام حبیبہ نو حضرت ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں سی پڑھیا مدینے آئے دل اندر خیال آیا چلو میں اللہ دے نبی نو ملدا چلا جاواں تے نبی پاک دے گھر آئے اب دی دروازے جناب ویکھیا بیٹی گھر اندر موجود ہے نا ابا جی نو اندر بلایا تے جدو جناب والد محترم بیٹھن لگے نا وش آیا بسترا سیدہ ام حبیبہ نے چک دیتا اللہ اللہ تے حضرت ابو سفیان کہندے نے پتر پیو باپ آ جائے تے تیاں نویاں دوراں کڈ کے بچھاندیاں نے نمیں نمیں کھانے پکان دیاں نے کرے باپ آ جائے نا تیاں دے تے پیری زمین تے نہیں لگ دے خوشی دے نال تے میں آج تیرا باپ گھر اندر آیا ماں تے تو وش آیا بسترا چک دیتا ہے تے سیدہ ام حبیبہ کر دیاں نے بابا اصل اندر گل لے وے اے جڑا بسترا ہے میرے محبوب محمد آئے اے بسترا میرے محبوب محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے بابا تسی کلمہ نہیں پڑھیا ہویا تسی اس بسترے تے بہن دا حق نہیں رکھ دے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری ماں بہنوں پیغام دیتا ہے ماں ام حبیبہ نے جتھی اللہ دا نبی ہے اوتھے دوجا کوئی نہیں ہو سکدا جتھی آمینہ دا در یتیم ہے اوتھے باپ نہیں ہو سکدا جتھے کملی والا ہے اوتھے
ماں نہیں ہو سکتے جتھے کملی والا ہے اتھے دنیا دا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کائنات دے پیغمبر دا اللہ پاک نے رتبہ بلند بنایا ہے شان بلند بنایا ہے بلکہ میں تے تانوں بھی پیغام دیواں گا او یارو اللہ جاندا ہے آج کل سیاسی جماعتیاں دا اینا تعصب بندیاں دے اندر آ گیا ہے کہ بندے اللہ جاندہ لڑن تک جاندے نے اپنے لیڈران دی خاطر لڑ دے نے اپنے کینیڈیٹان دی خاطر لڑ دے نے اے نا یارو اے سب باتاں چھوڑ دیو اے ساریاں گلاں چھوڑ دیو جماعتاں پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں سیاست پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں تفرقہ بادی پیچھے لڑن دا کوئی فائدہ نہیں ہن تسی سارے کارتوس ازما لیو نواز والا کارتوس ازما چکے خان والا ازما چکے میں آپ کو نہ پی ٹی آئی کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو نون لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو کاف لیگ کی دعوت دیتا ہوں نہ میں آپ کو پی 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 کی دعوت دیتا ہوں نہ کسی اور سیاسی جماعت کی دعوت دیتا ہوں یہ وہ کارتوس ہیں جو آپ نے ازما چکے ہیں میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں اب وقت رب کے قرآن کا ہے کملی والے کے فرمان کا ہے نہ تم نواز کے غلام بنو نہ تم خان کے غلام بنو غلام بننا ہے کملی والے کے بنو کیونکہ بندہ جتنا بڑا نبی پاک کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا وہ وقت کا امام ہوتا ہے ساڑیاں لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں جماعتاں تو لڑی جانے اللہ جاندہ بندے مارن تک جاندے نے اوہ کٹنا کی تسی انہاں وچوں اگر تسی غلام بننا ہے تے کملی والے دے بنو ہن چھڈو سارے روڑے اللہ 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 تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اللہ اللہ ہن چھڈو اے روڑے سارے تبدیلی چھوڑو لوگو قرآن اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم سرکار مدینہ کا فرمان اپناؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اصحاب محمد کے نوکر بن جاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم آل محمد کے بس نغمے گاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا یہ اگست کا مہینہ ہے انڈیپینڈنس ڈے کا مہینہ ہے میں اس لیے آپ کو پیغام دے رہا ہوں اللہ اللہ نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا نواز کا نہ خان کا میں ہوں پاکستان کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا پرچم لہراؤں گا اللہ کے قرآن کا قرآن مقدس کو سینے سے لگاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اور میرا پیغام نوٹ کر لو یہ 14 اگست دا پیغام نوٹ کر لو یہ ماہ اگست دا پیغام نوٹ کر لو 75 سال گزر گئے پاکستان نو بنیا ایدہ پیغام نوٹ کر لو اللہ اللہ کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کام کا نہ کاج کا دشمن ہے اناج کا کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا کہنا جو نہیں مانتا ہے شاہ کے سرتاج کا بس ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ پاؤ تم جنت میں جاؤ تم جنت میں جاؤ تم اللہ اللہ میں قربان جاؤں حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور بیوی ہے جنہ دا نام ہے سیدہ جویریہ سابق رضی اللہ تعالیٰ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نا نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں فجر دی نماز اللہ دے پیغمبر پکھا کدھر کیتا یار پچھلے پاسے کیڑا کو فرشتہ بیٹھا جنہوں وہاں دین دیا ممی کہن دیا بھی میں آج جنہ یو پی اس طرح گرم کیوں ہویا کرو یہ نہیں پتا بھی میرے والا پکھا ہی باندھے
ادھر میرے لئے کرو یار اللہ 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 توجہ کرنا ذرا میں سمجھا شاید تبدیلی دے ناتے میں گرم ہو گیا پر ہن پتہ لگا بھی پیچھے پکھا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے تے ویکھیا ہے سیدہ جویریہ مسلے تے بیٹھیاں نماز فجر واسطے تے نبی پاک علیہ السلام گئے اللہ دے پیغمبر واپس آئے تے واپس آئے نا نبی پاک نے نماز فجر پڑھی فجر تو بعد اللہ دا ذکر کیتا اللہ دا ذکر کرن تو بعد نماز اشراق پڑھی نماز اشراق تو بعد واپس آئے تے ویکھیا سیدہ جویریہ ہجے تک مسلے تے بیٹھیاں نے میرے پیغمبر حیران ہو کے پوچھ دے جویریہ وہ دو دی مسلے تے بیٹھی ہیں جی محبوب وہ دو دی مسلے تے بیٹھیاں میری ماں بہنوں اندازہ کرو ماں جویریہ دا عبادت دا کنا شوق ہے ایک کنی دیر بن دی ذرا صاحب لا لو ہمیں موٹا موٹا بھی صاحب کریے گھنٹہ ڈیڑھ تے پکا بن جائے گا نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی اینی دیر تک بیٹھی رہی مسلے تے ساڑیاں ماما بہنا اینی دیر تک مسلے تے کدی نہیں بہ سکدیاں ہاں البتہ ارتغل ویکھن واسطے ٹی وی تے بہ سکدیاں نے انڈیا دی مووی ویکھن واسطے 2.5 گھنٹے LCD تے بہ سکدیاں نے تے فیس بک تے پھر 24 گھنٹے ٹک ٹاک تے جدو دل کرے جناب بہ کے ویکھ لیا ٹک ٹاک آئی تے اج جناب او جڑیاں ماواں مسلے تے پیندیاں سن ادو پھر پتر بھی رب دے ولی جم دے سن ہن ماواں جدو بیندیاں فیس بک تے نے ہن پتر ٹک ٹاکر جم دے نے ہن پتر یوٹیوبر جم دے نے ہن اللہ دی عبادت دا ذوق تے شوق کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا حضرات تیزی وقار سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں تو بعد اگے نبی پاک دیاں بیٹیاں آ گئیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے نبی دی بیٹی ہے سیدہ زینب سب تو بڑی بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت ابو العاص نال نادا نکاح ہویا حضرت ابو العاص حالہ دے بیٹے نے جو سیدہ خدیجہ دا بھائی لگ رہا ہے سیدہ خدیجہ دی بہن لگ دی گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے میرے نبی دی وہ بیٹی ہے جن اسلام واسطے بڑے دکھ ویکھے نے بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے اللہ اللہ میرے پیغمبر ہجرت کر کے آگے مدینے تے سیدہ زینب رہ گئیاں مکے دی اندر نارینہ دا شوہر ابو العاص بھی مکے دی اندر اللہ 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 غزوہ بدر ہویا تے نبی پاک علیہ السلام نے قیدیاں دی اندر ابو العاص نے بھی گرفتار کر لیا فرمایا ابو العاص تینوں چھڑاں گا اس صورت تے چھڑاں گا کہ تو جا کے میری بیٹی نو واپس کلا دینا ہے جی محبوب میں وعدہ کرنا حضرت ابو العاص میرے نبی دی بیٹی زینب نو لے کے آئے رستے دی اندر حبار بن اسود نے پیٹ اندر نیزہ ماریا سیدہ زینب دا پیٹ زخمی ہو گیا واپس چلیاں گئیاں کچھ دنوں تو بعد طبیعت بہتر ہوئی تے پھر آئیاں میرے نبی انتظار اندر نے آج میری بیٹی آئے گی آج میری بیٹی آئے گی آخر میرے پیغمبر دا انتظار دیاں کڑیاں مکیاں سیدہ زینب آئیاں تے دیکھیا سیدہ زینب زخمی حالت دے اندر تے میرے نبی دیاں کھانڈل پہیاں میرے آقا فرماندے نے کونے جن نے میری بیٹی تے ظلم کیتا بابا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ ماریا ہے میرے نبی رو کے فرماندے نے کیا انہوں نہیں پتا تیاں تے سب دیاں سانجیاں کر دیاں نے بیٹیاں تے برابر کر دیاں نے اگر بدلہ لینا سی میرے کڑو لے لیں دے دسو میری بیٹی نے نہ دا کی بگاڑی ہے جو میری بیٹی تے نہ نے ظلم کیتا حبار بن اسود ہے
کعبے دے غلاف نال چمٹیاں مل جائے اتار کے قتل کر دیو انہیں میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے انہاں میرے پیغمبر پیار فرمایا سیدہ زینب دے نال زینب نو اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی تھی اس بیٹی دا نام امامہ رکھیا سیدہ زینب دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ میں قربان جاواں اج میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو اپنے ہتھاں تے رکھ کے قبر اندر اتاریا نا تے نبی پاک رو پے اللہ دے نبی رو کے فرما دینے یارو ایس میری بیٹی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے دکھ ویکھے نے ایس میری دھی نے اپنے باپ دی خاطر بڑے بڑے غم برداشت کیتے نے اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب تو بعد سیدہ رقیہ میرے نبی دی بیٹی ہے انہاں دا نکاح ہویا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہجرت کر کے گیا مکے دے وچوں حبشے دی اندر تے میرے نبی اپنی بیٹی نو تے اپنے داماد نو رخصت کیتا نالے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا تے میرے آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم تے جناب لوط تو بعد پہلی جوڑی ہے جنہاں اللہ دے دین واسطے ہجرت کیتی ہے جنہاں اللہ دے دین واسطے اپنا گھر بار چھڑ دیتا ہے جس میاں بیوی نے اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے یہ میرے نبی دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نکاح بھی جناب عثمان نال ہویا زیادہ دیر زندہ نہ رہیاں یہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں اللہ میں قربان جاواں میری آقا فرماندے نے عثمان اگر اللہ پاک نے میں اور بیٹیاں دیتیاں بندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح اندر زندہ جاندہ پتہ لگا میرے نبی عثمان والوں سوخی بڑا مل جائے میرے پیغمبر عثمان والوں پریشانی کوئی نہیں ہوئی اور تی بندہ اتھے ہی دیندہ ہے جتھے دکھ نہ کھوے جتھے کام نہ کھوے جتھے ایک بیٹی دکھی ہوگے بندہ دوسری بیٹی کدو دیندہ ہے میرے نبی نے 2 بیٹیاں دیتیاں اور بیٹیاں دیاں تے فرمایا میں تیرے نکاح اندر دیندہ پتہ لگا کائنات دے لوگو عثمان ورگا سخی بھی کوئی نہیں تو عثمان ورگا ہمدرد بھی کوئی نہیں اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون فاطمہ میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی دے دل دا قرار فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ کون فاطمہ حسنین کریمین و محسن و زینب ام کلثوم دی ماما فاطمہ کون فاطمہ جنتیاں اور دی سردار فاطمہ کون فاطمہ شرم و قیاد ملک دی سالار فاطمہ اللہ میں قربان جاواں ماں فاطمہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اینج کر کے اللہ دے نبی فرما دے نے جنہ دنہ دے اندر نبی پاک بیماری دیاں لب دے اندر ماں فاطمہ آئیاں نا دے میرے نبی نے 2 گلاں کیاں جدو سیدہ فاطمہ رون لگ پئیاں پر میں بیٹا اپنا کان نیڑے کرنا کان نیڑے کیتا میری آقا فرما دینے بیٹا اللہ پاک نے تینو جنت دیاں عورتاں دی سردار بنایا ہے تے اللہ پاک نے یہ بھی تینو اجازت دیتا ہے کہ میرے تو بعد سب تو پہلا میری آل بیت وچوں تو آ کے مینوں ملنا ہے اللہ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد کہ میرے نبی دیاں نواسیاں آ گئیاں پہلی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون ہے امامہ حضرت ابولاس دی بیٹی ہے سیدہ زینب دی بیٹی ہے نام امامہ ہے میرے نبی نے امامہ نڑے نہ پیارے ایک دن ایک جناب ہار آیا میری آقا نے جہار اندر پکڑیا آقا فرماتے ہیں ہار میں انہوں دیاں گا جتنا میں سب تو زیادہ پیار کرنا ہوا آل بیت نے سمجھیا اللہ دے نبی معاشہ صدیقہ نوار پہنان گے اینی دن امامہ آ گئیاں میرے نبی نے امامہ دے گلے بیچا پار پایا فرمایا میری نواسی میں نو بڑی پیاری لگ دیئے میں اپنی نواسی نل بڑا پیار کرنا ہوا اللہ دے نبی نو
سیدہ امامہ نال اتنا پیار ہے نا۔ ایک دن میرے پیغمبر مسجد اندر آئے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، سیدہ امامہ نو چکیا ہویا ہے، انہیں میرے نبی مصلی تے آ گئے، اقامت ہو گئی، حتیٰ کہ جماعت میرے پیغمبر نے شروع کر دیتی۔ آپ نے سیدہ امامہ نو چک کے نماز پڑھائی۔ جدوں آپ سجدے جاندے سن امامہ نو بٹھا دیندے سن، جدوں کھڑی ہوندے سن تے پھر امامہ نو چک لیندے سن۔ میرے پیغمبر نے سیدہ امامہ نو چک کے نماز پڑھائی، دو گلاں ثابت ہو گئیاں۔ ایک تے ثابت ہویا میرے نبی نو امامہ نال پیار بڑھائے، تے دوسرا اے ثابت ہو گیا کہ امام جڑا ہے او بچے نو اٹھا کے نماز پڑھا سکدا ہے۔ امام صاحب بچے نو اٹھا کے نماز کی خیال ہے؟ کی خیال ہے؟ آج امام صاحب نماز کران دے پہن تو انہوں دا بچہ آ جائے نا تے اللہ جاندہ ہے باچ بندے انج ویخدے نے جی میں امام صاحب نے نہ دے دو میں گردے ہی کڑ لے، انج بندے اکھاں کور کور کے ویدے نے بھی ایدہ باڑ مسیطے بڑھیا کیوں کی ہویا جی آ گیا۔ میرے نبی نے تے بچی نو چوک کے نماز پڑھائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاما، توجہ کرنا درا۔ حضرات ذی وقار سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نال، ذرا گلاں کے توجہ کرنا، منٹ 5-7 لگنے نے، گلاں بڑیاں ضروری نے۔ میرے پیغمبر اسلام دی اس نواسی دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نال ہویا۔ سیدہ فاطمہ دنیا تو جاندیاں وصیت کر گئیاں، اے علی المرتضیٰ میرے جان تو بعد نکاح امامہ نال کر لینا۔ امامہ دی ماں بھی کوئی نہیں، امامہ دا باپ بھی کوئی نہیں، سہارا مل جائے گا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نے نکاح کر لیا۔ جدو حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہو گئے، اللہ اللہ میں قربان جاما، پھر انہاں دا نکاح مغیرہ بن نوفل نال ہو گیا۔ میرے پیغمبر دی دوسری نواسی دا نام کی گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ، اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے، اے حضرت علی دی بیٹی ہے، اے سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے، یعنی زینب بنت علی من فاطمہ۔ اللہ اللہ میرے حسین دی بہنیں، انہاں دا نام بھی زینب ہے۔ جے تمہیں سمجھ نہیں آئی میں تمہیں دسنا میں زینب کون ہے۔ یہ وہ زینب ہے جے دے بارے یار لوگ کہندے نے علی دے باڑ رل گئے نے، زینب دے باڑ کھل گئے نے۔ یہ وہ زینب ہے کہ جس کے بارہ میں کہا جاتا ہے علی دے باڑ رل گئے نے، زینب دے باڑ کھل گئے نے۔ ہاتھ بنی کھڑا، اللہ دی میں نو قسمیں، آسمان دڑام کر کے زمین تے گر سکتا ہے، زمین اندر دراڑا پہ سکتیاں نے، سمندران جگہ لگ سکتیاں نے، سورج مخالف سمت تو طلوع ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، زینب دے باڑ کھل سکتے ہیں۔ زینب تی عورت جدی تربیت ماں فاطمہ نے کی تھی ہے، او ماں فاطمہ جڑی دنیا تو جاندی وصیت کر گئی ہے، علی جی میرا جنازہ رات دیاں طریقیاں بے جھٹانا، بدن تے دور دی بات ہے، میں نہیں چاندی میرے کفن دے کپڑے تے بھی کسے دی نظر پہ جائے، ماں تے ایڈی پردیاں والی میں نہیں مندہ، زینب دے بال کھل گئے کھومن، میں منن لئی تیار نہیں، زینب پردے دی پابندے۔ میں پچھلے جمعے بھی آکھیا واقعہ کربلا دا سبق کیے، سیدہ سجدہ نہیں چھڑیا، سید زادیاں پردہ نہیں چھڑیا۔ اللہ میرے نبی دی ایک اور نواسی ہے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی میرے پیغمبر دی نواسی ہے، حضرت علی دی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ دی بیٹی ہے، حضرت حسن دی بہن ہے، حضرت حسین دی بہن ہے، تے انہاں دا نکاح میرے عمر نال ہویا ہے۔ صحیح البخاری دا حوالہ ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال انہاں دا نکاح ہویا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ اللہ اگے سیدنا حضرت حسین دی بیٹی آ گئی، سیدہ حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی ایک بیٹی ہے جدا نام سکینہ یا سکینہ بنت حسین۔ اللہ اللہ واقعہ کربلا دے موقع تے تقریباً 4 سال دی عمر ہے سیدہ سکینہ بنت حسین دی، حضرت زینب جڑی میرے نبی دی نواسی لگ دیئے نا، حضرت حسین دی بہن لگ دیئے۔ انہاں دے 2 بیٹے کربلا اندر شہید ہوئے، ایک دا نام
ماں نے، ایک دا نام محمد ہے، یہ دونوں بیٹے میدان کربلا دے اندر سیدہ زینب دے شہید ہوئے نے، اور سیدہ سکینہ بنت حسین یا سیدہ سکینہ بنت حسین، یہ بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی ہے، میرے پیغمبر دی لاڈلی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین دی بیٹی ہے۔ میدان کرب و بلا دی اندر 4 سال دی عمر دی اندر انہیں اپنے بابے دا کٹیا ہویا سر ویکھیا ہے، یہ او سکینہ ہے جنہیں اپنے بابے دے ہوندے ظلم ویکھے نے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ زینب یعنی حضرت حسین دی بہن جڑی ہے نا، اللہ 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 واقعہ کربلا تو بعد مدینے چلیاں گئیاں، کربلا دے واقعے تو بعد 1 سال بعد وفات پا گئیاں، مدینہ منورہ دے اندر دفن ہوئیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے حسین دی ایک اور بیٹی ہے، انہاں دا نام ہے سیدہ فاطمہ بنت حسین ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پاک باد عورتاں، اے پاکیدہ عورتاں، اے طاہرہ عورتاں، اے مطہرہ عورتاں، اے خواتین اہل بیت نے جنہاں نے سبق دیتا پردے دا، جنہاں نے سبق دیتا غیرت دا، جنہاں نے سبق دیتا صبر دا۔ آج دی عورتاں نے نہ کوئی سبق حاصل کرنا چاہیے، چھٹو نہ جڑیاں جناب انڈیا دیاں کنجریاں دے مگر نہ لگو میری جو ماں بہنو، نہ جناب لبرلانٹیاں دے مگر نہ لگو۔ اگر واقعی تسی آل بیت نو منن والیاں جے، چاہے کوئی بھی ہوئے، وہابی ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل تشیع ہوئے، سارے تے آل بیت نو من دے نے۔ اوہ آل بیت نو منن والی خواتین ہے، تو آڈے واسطی آئیڈیا لے عورتاں نے، اے میرے پیغمبر دے خاندان دی عورتاں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وآخر دعوانا